السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کی گفتگو شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے جی فرمائیے۔ کہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب جو بھی کچھ فرماتے ہیں وہ اصل میں وہ سارا کا سارا کلام حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں، اور امام سلسلہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انہی کی تعلیمات اور فرمودات کا ایک تسلسل ہے۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کی اپنی کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ بھی ایک خاص کرم ہے جو ان پر کیا گیا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو آج ہم جو گفتگو ہے 29 اگست 2025 کی ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کی، اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ جی اس گفتگو میں کئی ایسے اہم موضوعات تھے جی جو میرا خیال ہے ہر انسان کے لیے سننے اور سمجھنے کے لائق ہیں۔ بہت قیمتی باتیں تھیں یقیناً، اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان نکات کو بالکل کھول کر گہرائی میں جا کر سمجھیں اور سامعین کے لیے ایک آسان انداز میں پیش کریں۔ ہاں، تاکہ ہر کوئی ان حکمت بھری باتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔ جی، کوشش کریں گے کہ ہر زیر بحث آنے والے نقطے بلکہ ہر جملے کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر۔ چلے بسم اللہ۔ تو سب سے پہلا سوال یا پہلا نقطہ جو تھا وہ خوشی اور سکون کے حوالے سے تھا ہاں، یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے یا یہ صرف بس کیفیات آتی جاتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت خوبصورتی سے واضح کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، خوشی اور سکون جو ہے یہ بذات خود خود ہی مقصد نہیں ہے۔ اچھا، مقصد نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ تو اصل میں نتیجہ ہیں۔ کس چیز کا نتیجہ؟ اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کا اور کسی کام کی تکمیل کا۔ یعنی کہ جب ہم اپنی قابلیت صحیح استعمال کرتے ہیں، کوئی کام پورا کرتے ہیں، تب یہ محسوس ہوتی ہیں۔ بالکل، اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو اللہ کے حکم کے مطابق بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے، کام کو مکمل کیا جائے۔ تو جب انسان مثال کے طور پہ صبر سے، تحمل سے، حوصلے اور پرسکون انداز میں اپنے مسائل حل کرتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، جی تو جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ایک احساس ہوتا ہے راحت کا، آسائش کا، سکون کا۔ یہ خوشی جو ہے یہ ایک اچیومنٹ کے بعد آتی ہے۔ یہ بات تو بہت منطقی لگتی ہے۔ جیسے روزمرہ میں بھی ہوتا ہے نا، گھر کے کام اگر ادھورے پڑے ہوں تو ایک بے چینی سی رہتی ہے، بالکل بالکل، الجھن رہتی ہے، اور جیسے ہی وہ کام ختم ہوتے ہیں ایک دم سکون ملتا ہے، اطمینان ہوتا ہے۔ آپ نے صحیح مثال دی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہی فرمایا کہ یہ اصول صرف جسمانی کاموں پر نہیں لگتا، اچھا، یہ ذہنی سطح پر بھی ہے اور روحانی سطح پر بھی۔ جب انسان ان تینوں لیولز پہ، جسمانی، ذہنی، روحانی، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے تو پھر جو سکون اور خوشی ملتی ہے وہ کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں خوشی اور سکون کے پیچھے نہیں بھاگنا، بالکل نہیں، بلکہ اپنے کام، اپنی ذمہ داریوں اور اللہ کے حکم کی تعمیل پر توجہ دینی ہے۔ بالکل، مقصد ہے کام کی تکمیل اور حکم کی تعمیل۔ خوشی اور سکون اس کے پھل ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ بہت خوب، یہ نقطہ تو واضح ہو گیا۔ اچھا، پھر اگلا ایک اہم موضوع تھا صفت ربانیت اور مقام محمود کا۔ جی، اس میں سوال تھا کہ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم سوال تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں بھی بڑا واضح فرق بتایا۔ کیا فرق بتایا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ الگ الگ ہیں۔ صفت ربانیت جو ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر علم اشیاء سے ہے، یعنی چیزوں کی حقیقت، ان کی ماہیت جاننا، علم شے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، علم اشیاء۔ اور مقام محمود؟ جبکہ مقام محمود وہ تو سمجھیں کہ انسانی فکر کی جو آخری حد ہے اس سے بھی آگے کا مقام ہے۔ انسانی فکر کی حد سے آگے؟ جی، وہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں ہماری یہ عام سوچ جو لاجک پہ چلتی ہے یہ کام نہیں کرتی، وہاں صرف وجدان کام کرتا ہے۔ وجدان؟ یعنی کہ وہ جو انٹیوشن ہوتی ہے، براہ راست علم؟ بالکل وہی، ڈائریکٹ نوئنگ، اللہ کی طرف سے براہ راست اطلاع۔ اس سلسلے میں لوح قلم کا حوالہ بھی تھا اور حجاب محمود کا ذکر آیا تھا، وہ کیا ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے مثال دی کہ جیسے فرشتوں کی پرواز کی ایک حد ہے، سدرۃ المنتہا، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ ہاں، سنا ہے۔ اسی طرح انسانی فکر کی پرواز کی بھی ایک حد ہے، اس آخری حد کو حجاب محمود کہا گیا ہے۔ یہ کوئی پردہ ہے مطلب؟
ہاں، ایک طرح سے پردہ ہی سمجھ لیں۔ اس سے آگے مزید حجابات ہیں، حجاب عظمت، حجاب کبریا۔ یہ حجابات اصل میں ہماری عقل پر پڑے ہوئے پردے ہیں۔ ہمارے اپنے بنائے ہوئے؟ جی، ہمارے محدود عقائد نے، ہمارے تصورات نے یہ دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں۔ تو حجاب محمود جو ہے وہ فکری رسائی کی سوچ کی انتہا ہے۔ اور اس سے آگے پھر؟ اس حجاب سے آگے جو علم یا ادراک ہے وہ فکر وجدانی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی وجدان کے ذریعے۔ اچھا۔ اور مقام سے کیا مراد ہے؟ کوئی جگہ؟ نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مقام سے مراد کوئی فزیکل لوکیشن، کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ اللہ کی تجلیات کو براہ راست محسوس کرنے اور الہامی اطلاعات وصول کرنے کی ایک، آپ کہہ لیں کہ شعوری کیفیت ہے، ایک مرتبہ ہے۔ شعوری کیفیت؟ جی۔ اور محمود کا مطلب کیا ہے؟ تعریف؟ کیا گیا ہے؟ ہم سے ہے نا؟ ہاں، ہم تعریف۔ تو مقام محمود کا مطلب ہوا کہ اللہ کی صفات کی جو تجلیات ہیں ان کو وجدانی طور پر اس طرح سمجھنا اور سراہنا جس طرح اللہ خود سمجھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو شعور کی بہت ہی بلند سطح لگتی ہے۔ یقیناً، اور اسی کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے شعور اول کہا ہے۔ شعور اول؟ جی، یعنی وہ پہلا بنیادی شعور۔ یہ وہ شعوری درجہ ہے جسے انسانی تاریخ میں پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا۔ سبحان اللہ! یعنی ان سے پہلے انبیاء نے؟ ان سے پہلے انبیاء کرام نے اس کی بشارتیں دیں، اس کی خبر دی، مگر اس مقام تک رسائی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا ہوئی۔ اچھا، تو کیا شعور کے اور بھی درجات ہیں؟ جی، قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ نے بتائے ہیں، جیسے شعور چہارم جو فرد کا شعور ہے، پھر شعور سوئم جو پوری نوع انسانی کا شعور ہے، پھر شعور دوئم جو پوری کائنات کا شعور ہے، اور شعور اول؟ اور مقام محمود یا شعور اول یہ کائناتی شعور سے بھی اوپر ہے۔ اسے ورائے کائناتی شعور کہا گیا، گویا کائنات کا لاشعور، ایک طرح سے اللہ کے ذہن تک رسائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ اچھا، ایک سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا ہم، مطلب یہ عام انسان، اس مادی جسم میں رہتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ جی، یہ سوال بھی ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب بالکل واضح طور پر ہاں میں دیا۔ واقعی اسی جسم کے ساتھ؟ جی، انہوں نے یاد دلایا کہ خود ہمارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جسمانی حالت میں، اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہ تمام روحانی منازل طے فرمائیں۔ معراج کا واقعہ؟ بالکل، معراج کا واقعہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ نبوت کے اعلان کے تقریباً 9 سال بعد۔ تو یہ ایک مسلسل غور و فکر، روحانی مجاہدے کا نتیجہ تھا۔ تو ہمارے لیے راستہ کیا ہے؟ ہم کیسے اس طرف بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اس راہ پر چلنے کے لیے جو پہلا قدم ہے نا، وہ ہے اپنے ذہن کو وحی سمجھنے کے قابل بنانا۔ وحی سے مراد قرآن پاک؟ جی، قرآن مجید۔ اگرچہ اب نئی وحی آنے کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن جو وحی ہمارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن، اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اس کو سمجھنے سے کیا ہوگا؟ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن پر غور و فکر کرتا ہے نا، تو اس کا ذہن دھیرے دھیرے ان عظیم فکری وسعتوں کا عادی ہونے لگتا ہے، خوگر ہو جاتا ہے۔ عادی؟ کیسے؟ انہوں نے مثال دی کہ جیسے آپ کسی نئی بہت بڑی عمارت میں پہلی بار جائیں تو شاید کچھ سمجھ نہ آئے، کچھ اجنبیت ہو۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن بار بار جانے سے، وہاں وقت گزارنے سے آپ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس کے کونے کونے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پر غور کرنے سے ذہن ان بلند معنی سے آشنا ہوتا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ تو اس کی عملی کلید کیا ہے؟ کوئی چابی؟ کلید ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرز فکر اپنانا۔ انبیاء کی طرز فکر وہ کیسی تھی؟ وہ ہر چیز سے، ہر مخلوق سے اپنا تعلق صرف اور صرف اللہ کے واسطے سے سمجھتے تھے۔ انہیں ہر لمحہ یہ احساس رہتا تھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ اللہ دکھا رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے۔ اچھا، یعنی ہر چیز کا تعلق اللہ سے جوڑنا۔ جی، انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت بھی اسی کی عطا کردہ ہے، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ اس میں ایک خطرے کا بھی ذکر تھا شاید۔ ہاں، بہت بڑا خطرہ، وہ ہے میں کا، انا کا۔
ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب اس راہ پر چلتے ہوئے غیر مادی زون میں کوئی روحانی مشاہدہ ہو، کوئی کشف ہو اور انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے دیکھا، میں نے حاصل کیا، بالکل یہ میری قابلیت ہے، تو بس وہیں ترقی رک جاتی ہے، آگے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ توجہ ہمیشہ اللہ پر مرکوز رکھنی ہے کہ یا اللہ یہ سب تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر، ان کی اتباع، ان کی نسبت ہی ان حجابات کے درمیان سے گزرنے کا راستہ دکھا سکتی ہے۔ یعنی میں کو مٹانا، خود کو کچھ نہ سمجھنا ہی اصل مجاہدہ ہے۔ بالکل، یہی تو بنیاد ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور موضوع جو کافی دلچسپ تھا اور اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے بھی ہیں، وہ بھٹکی ہوئی روحوں یا چڑیلوں کے بارے میں تھا۔ ہاں، یہ بھی زیر بحث آیا۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ واقعی ہوتی ہیں؟ اس پر ڈاکٹر صاحب نے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمت اللہ علیہ کی وضاحت پیش کی۔ کیا فرمایا مرشد کریم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں، انسان اس دنیا میں جو ذہن بنا لیتا ہے نا، جیسا مزاج، جیسی سوچ بنا لیتا ہے۔ ہاں، مثلاً کوئی بہت شریر ہے، باغی ہے، دوسروں کو بلا وجہ تنگ کرنے والا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس ذہن کا اثر باقی رہتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر جب انسان مرتا ہے تو فرشتے اس کے نسمہ یعنی لطیف جسم، ایسٹرل باڈی، جی، نسمہ۔ اس کو عالم اعراف میں جو اس کے لیے مقررہ اسٹیشن ہے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، اور یہ جو دفن کرتے وقت ہم آیت پڑھتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جی ہاں، پڑھتے ہیں۔ اس کا ایک باطنی عمل یہ بھی ہے کہ یہ نسمہ کو فرشتوں کے سپرد کرنے میں مدد دیتی ہے، ایک طرح کی حوالگی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بھٹکی روحیں؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بہت شریر ذہنیت کے ہوتے ہیں نا، ان کے نسمے فرشتوں کو چکما دے کر ان کی گرفت سے نکل بھاگتے ہیں۔ بھاگ جاتے ہیں، جی، اور فرشتے پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ایسا ہی ہے۔ انہی کو پھر بد روح یا بھٹکی ہوئی روح کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہیں وہ بھٹکی روحیں۔ ان کا کیا ہوتا ہے پھر؟ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ بس بھٹکتی پھرتی ہیں۔ نہ انہیں عالم اعراف کی سہولیات ملتی ہیں، جیسے وہاں کھانے پینے کا یا دوسری چیزوں کا نظام ہے۔ تو یہ کرتی کیا ہے؟ اپنی پرانی فطرت کے مطابق جو دنیا میں تھی، یہ زندہ انسانوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیسے ڈراتی ہیں؟ کبھی کوئی جھاڑی ہلا دی، کبھی اچانک پردہ ہل گیا، کبھی کوئی خوفناک سی شکل دکھا دی۔ مقصد صرف ڈرانا ہوتا ہے، اور جب کوئی ڈر جاتا ہے تو یہ اس کے خوش ہوتی ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے۔ تو ان سے بچنے کا یا نمٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے ان سے؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں، یہ صرف ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہیں جن کے ذہن کمزور ہوتے ہیں، جو وہمی ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کا ذہن مضبوط ہے، آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور آپ ان کے ان کاموں پر توجہ ہی نہ دیں، اثر نہ لیں، تو ان کی ساری کوشش بیکار جاتی ہے، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو یہاں بھی حل اندرونی طور پر مضبوط ہونے میں ہے، اپنا ذہن پختہ رکھنے میں۔ بالکل، اپنا ایمان اور توکل مضبوط رکھیں، اللہ کی پناہ میں رہیں، تو یہ چیزیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہت اہم بات ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال قرآن پاک کی ایک مشہور آیت کے بارے میں تھا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جی، سورہ یاسین کی۔ اس میں جو اللہ کا امر ہے اس سے کیا مراد ہے، اور یہ کن فیکون کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ جی، ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کی بہت ہی گہری اور خوبصورت تشریح کی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت اصل میں اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا جو انداز ہے، جو شعار ہے، اس کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے کام کرنے کا طریقہ؟ جی، اور اس کے انہوں نے 4 مراحل یا قدم بتائیں۔ 4 مراحل کون کون سے؟ پہلا قدم، اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک شے کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئن، اور یہ ارادہ محض ایک ہلکی سی خواہش نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مکمل تعین ہوتا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ کہ کیا چیز بنانی ہے، کیسے بنانی ہے، کتنی بنانی ہے، اس کے خواص کیا ہوں گے، سب کچھ طے ہو جاتا ہے۔ اچھا، پہلا قدم تو ارادہ اور اس کی تفصیلات کا تعین۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ وہ شے جس کا ارادہ کیا گیا
وہ اللہ کے علم میں، اس کے ارادے میں پوری طرح روشن، واضح اور مکمل ہو جاتی ہے، ایک مکمل نقشہ۔ ٹھیک ہے، تیسرا قدم؟ تیسرا قدم، اللہ تعالیٰ اس مکمل شے کو جو اس کے علم میں موجود ہے اسے مخاطب کر کے فرماتا ہے کن، ان یقول لہو کن۔ کن یعنی ہو جا؟ ہاں، ہو جا یا حرکت میں آ جا۔ گویا وہ شے جو ابھی صرف علم میں تھی وہ سنتی ہے اور حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور چوتھا قدم؟ چوتھا قدم ہے فیکون، پس وہ شے وجود میں آ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، مینیفیسٹ ہو جاتی ہے، عدم سے وجود میں منتقل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ارادہ، وضاحت، حکم اور ظہور۔ بالکل، یہ ہے اللہ کا امر اور کن فیکون کا نظام۔ اس اصول کا اطلاق ہم انسانوں پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم بھی کن کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کن کہنا تو اللہ کی شان ہے، لیکن چونکہ اللہ نے انسان کو اپنی صفات کا عکس دیا ہے، اپنی خلافت عطا کی ہے، جی، اس لیے انسان کے اندر بھی اپنے ارادے کو مظہر بنانے کی، حقیقت بنانے کی صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ آپ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، موجد ہیں، بڑے کام کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں ایک واضح، پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ ہاں، ہوتا ہے۔ پھر وہ اس ارادے کو حقیقت بنانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، وسائل استعمال کرتے ہیں اور بالآخر اس کو مینیفیسٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا کن فیکون ہے انسانی سطح پر؟ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے محض خواہش، جو اکثر صرف زبان تک ہوتی ہے، کاش ایسا ہو جائے۔ ہاں، خالی خواہش۔ اور ایک ہوتا ہے پختہ ارادہ، جس میں پوری تفصیلات ہوتی ہیں، یقین ہوتا ہے اور عمل کا عزم ہوتا ہے۔ مرشد کریم کا ایک قول ہے کہ جب خواہش باطنی خواہش بن جائے تو اللہ پوری کرتا ہے۔ باطنی خواہش؟ باطنی خواہش سے مراد یہی پختہ، گہرا، سچا ارادہ ہے، جس میں شک نہ ہو اور جس کے لیے انسان عمل کرنے کو تیار ہو۔ تو انسان بھی اسی اصول پر عمل کر سکتا ہے؟ جی، پہلے ایک واضح اور پختہ ارادہ کرے، تمام تفصیلات کے ساتھ، پھر اس ارادے کو فعال کرے، یعنی اس کے لیے عملی قدم اٹھائے۔ کن کے مترادف سمجھ لیں، عمل شروع کرنا، اور پھر مسلسل کوشش سے، اللہ کی مدد سے اسے ظاہر کرے، حقیقت بنائے۔ فیکون، یہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کا درست استعمال ہے۔ بہت خوب، یہ تو زندگی میں کامیابی کا ایک طرح سے فارمولا مل گیا۔ اچھا، اب آخری اہم نقطہ جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے متعلق تھا۔ جی، آیت نفخت فیہا من روحی۔ ہاں، سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیوں فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، باقی مخلوقات کے لیے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس پر بھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت عام غلط فہمی کو دور کیا۔ کیا غلط فہمی؟ اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں اپنی روح پھونکی۔ ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا کہ آیت میں من روحی ہے۔ من کا مطلب ہے میں سے کچھ حصہ کا ایک جز۔ اچھا، اپنی روح میں سے؟ جی، یعنی اپنی روح کی کوئی خاصیت، کوئی وصف منتقل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی پوری روح پھونک دیتا تو آدم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہی ہو جاتے، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ ترجمے کی کوتاہی ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ بہت اہم وضاحت ہے۔ تو پھر تمام مخلوقات کی روحیں کیسے بنی؟ تمام مخلوقات کی روحیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، چرند پرند ہوں، سب اللہ کے حکم کن سے ہی وجود میں آئیں۔ روح سے مراد ان کی اصل ماہیت، ان کی معنویت، ان کا جوہر ہے۔ تو پھر آدم کے لیے من روحی کہنے میں خاص بات کیا ہوئی؟ خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو، کچھ ایسی خصوصی صلاحیتیں منتقل کیں جو اس روح کا حصہ تھیں اور وہ کسی دوسری مخلوق کو اس طرح نہیں دی گئیں۔ وہ خصوصی صلاحیتیں کیا ہیں؟ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ خاص الخاص صلاحیتیں اصل میں غور و فکر کی صلاحیتیں ہیں۔ غور و فکر؟ جی، تفکر، تعقل، تدبر، تذکر، یعنی سوچنا، سمجھنا، گہرائی میں جانا، نصیحت حاصل کرنا، یہ صلاحیتیں صرف اور صرف انسان کا خاصہ ہے، کسی اور مخلوق میں یہ اس درجے کی نہیں۔ اچھا، آپ دیکھیں قرآن پاک میں تقریباً 1100 بار
اللہ تعالیٰ نے انسان کو انہی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تفکر کرو، تعقل سے کام لو، تدبر کرو، تذکر حاصل کرو، علم حاصل کرو، فہم پیدا کرو، ادراک کرو۔ 1100 بار، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اس سے اندازہ کریں کہ یہ صلاحیت کتنی اہم ہے۔ انسان کا جو شرف ہے نا کہ اسے مسجود ملائک بنایا گیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ اسی غور و فکر کی صلاحیت کی وجہ سے تھا۔ لیکن ہم تو اور اس کو استعمال نہ کر کے ہم ایک طرح سے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اپنا وہ مقام، اپنا وہ شرف کھو رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو یہ جو روحانی سلاسل میں مراقبہ ہوتا ہے، کیا وہ اسی غور و فکر کا کوئی عملی طریقہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مراقبہ اصل میں اسی غور و فکر کا ایک اصطلاحی نام ہے، ایک منظم طریقہ ہے۔ تو مراقبہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک فعال ذہنی عمل ہے، ایکٹیو مینٹل پروسیس ہے۔ مثلا مرشد نے کوئی بات سمجھائی تو اس پر گہرائی سے سوچنا، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا، یہ بھی مراقبہ ہے۔ اچھا، مراقبہ لفظ نکلا ہے رقب سے۔ رقب کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ نگرانی کس چیز کی؟ اپنے ذہن کی پرواز کی، کہ ذہن کہاں جا رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کو قابو میں رکھنا، اسے ایک نقطے پر مرکوز کرنا، اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے یکسوئی، کنسنٹریشن۔ یکسوئی کیسے حاصل ہو؟ مرشد کریم نے اس کے لیے عملی مشقیں بتائی ہیں۔ جیسے ایک مشق ہے ٹکٹکی باندھنا، ٹکٹکی باندھنا مطلب؟ یعنی کسی ایک نقطے پر نظر جما کر بغیر پلک جھپائے دیکھتے رہنا، کم سے کم 5 منٹ تک۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ کر لیتے تھے۔ 1 گھنٹہ بغیر پلک جھپکائے؟ جی، اس مشق سے نظر میں ٹھہراؤ آتا ہے اور باطنی نگاہ فعال ہوتی ہے۔ لوح و قلم کتاب میں قلندر بابا اولیاء نے اسے استرخاء کا نام دیا ہے۔ استرخاء۔ تو یہ اور اس جیسی دوسری مشقیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صرف تھیوری پڑھ لینا، باتیں سن لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک عملی کام نہیں کریں گے، سلیقے سے، استقامت سے، بتدریج، تب تک یہ صلاحیتیں پوری طرح بیدار نہیں ہوتیں۔ یعنی عمل اصل چیز ہے۔ جی، عمل اور استقامت۔ یہ تمام نکات تو واقعی بہت گہرے ہیں اور ان پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ بالکل، ان میں ہر ایک نقطہ اپنے اندر ایک جہان معنی رکھتا ہے، اور ان پر غور کرنے سے نہ صرف علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ زندگی کو دیکھنے کا، گزارنے کا ایک نیا زاویہ ملتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جی ضرور۔ کہ آج کی گفتگو میں جو غور و فکر کی صلاحیت کا ذکر آیا، جس پر اتنا زور دیا گیا، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے فیصلوں میں اس صلاحیت کو کیسے بہتر طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ تاکہ نہ صرف ہماری دنیا بہتر ہو بلکہ ہماری آخرت بھی سنور سکے۔ اس پر سوچنا چاہیے۔ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ گفتگو سنی۔ امید ہے اس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا۔ جی، امید تو یہی ہے کہ ڈاکٹر مقصود الحسن عظیمی صاحب کے بیان کردہ ان قیمتی نکات کی یہ وضاحت سب کے لیے مفید ثابت ہوئی ہو۔ اس گفتگو کو، اس علم کو اپنے ان دوستوں اور عزیزوں تک لازمی پہنچائیں جو روحانیت اور معرفت کے موضوعات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو آنے والی نسلیں ہیں، جو مستقبل میں شاید کبھی یہ باتیں سنیں، تو ان کے لیے عرض ہے کہ یہ باتیں کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ تازہ رہنے والی حکمت سے بھری ہوئی ہیں۔ بالکل۔ یہ ہر دور کے سننے والے کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اگر ان پر غور کیا جائے اور عمل کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔